حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اپنے اصحاب کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ہمیں تو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا دروازہ ہوں اور علی اس کا، میں علم کا شہر ہوں۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جبکہ باقی حدیث کو اگر پڑھیے تو پھر پوری طرح اسلام کی عمارت کمپلیٹ ہوتی نظر آتی ہے، لیکن پتہ نہیں کوئی خاص وجوہات ہے کہ جس کی بنیاد پر اس حدیث کو پورا بیان نہیں کیا جاتا، صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ جبکہ اگر آپ اس پوری حدیث کو پڑھیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ میں آپ کو ساری حدیث سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها، میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں وعمر جدارها، عمر اس کی دیوار ہے۔ انا مدینۃ العلم وعثمان سقفها، میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کو حضور علیہ السلام نے اپنے چاروں خلفاء کے ذریعے سے، اپنے چاروں یاروں کے ذریعے سے، اپنے چاروں جانشاروں کے ذریعے سے، اپنے چاروں آسمان ہدایت کے ستاروں کے ذریعے سے علم کے شہر کو پوری طرح محفوظ بنا دیا کہ چھت بھی موجود ہے، دیواریں بھی موجود ہیں، بنیاد بھی موجود ہے، دروازہ بھی موجود ہے۔ اگر کوئی اس پر جو ہے وہ سند لگانے کی کوشش کرتا ہے، دروازے کی طرف سے آتا ہے تو علی موجود ہے، چھت کی طرف سے آتا ہے عثمان موجود ہے، دیواروں کی طرف سے آتا ہے عمر موجود ہے، بنیاد کی طرف سے آتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق موجود ہے۔ مکمل کیجئے نا، بات کو مکمل کیجئے، ویسے جیسے پیغمبر نے فرمایا ویسے بیان کیجئے نا۔ آگے چلیے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا۔ یعنی جس گلی سے حضرت عمر گزرے گا شیطان اس گلی سے بھاگ جائے گا، جس دروازے سے عمر آئے گا شیطان اس دروازے سے نہیں گزرے گا۔ عمر کا نام جس گلی چوراہے پہ آئے گا شیطان ادھر سے بھاگ جائے گا، عمر کا نام جہاں جہاں آئے گا شیطان اس طرف سے بھاگ جائے گا۔ گلی بھی کلیئر ہو گئی، دروازے بھی کلیئر ہو گئے، شہر بھی کلیئر ہو گئے، مسلمان بھی کلیئر ہو گئے کہ جس جس دل کے اندر عمر کا نام آئے گا انشاءاللہ شیطان کا نام نہیں آئے گا۔ یہ بھی عمر کی فضیلت ہے۔ آگے چلیے، میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کے واقعات تو ہیں ہزار تاریخ کے اندر، اور تاریخ کی وہ کتاب کہ جو کہ ایک انگریز نے لکھی، دا ہسٹری آف اسلام، ایڈورڈ گبن نے لکھی یہ کتاب تاریخ اسلام۔ اس میں اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب واقعات کو بیان کیا۔ اس میں اس نے کہا کہ اگر عمر 10 سال تک اور دنیا میں حکومت کر جاتا، پوری دنیا کے اندر انصاف کا بول بالا ہو جاتا۔ ایڈورڈ گبن نے اپنی کتاب دا ہسٹری آف اسلام کے اندر دنیا کے 100 بڑے ناموں کا تذکرہ کیا، 100 بڑے انسانوں کا تذکرہ کیا، 100 ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے دنیا میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ کوئی دوسرا ان کارناموں کو سر انجام دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے ایڈورڈ گبن نے دا ہسٹری آف اسلام کے اندر سب سے پہلے جس شخصیت کا نام لیا ہے وہ کائنات کی امام
محمد رسول اللہ ہے۔ جس شخصیت کا نام لیا ہے وہ کائنات کا پیغمبر محمد رسول اللہ ہے۔ سب سے پہلے ایڈورڈ گیبن نے جس کا نام لیا ہے وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہے، وہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ ہے، وہ خطیب الانبیاء محمد رسول اللہ ہے، وہ محبوب رب کائنات محمد رسول اللہ ہے۔ حیران ہو گیا کہ دوسرے نمبر پر اس نے کس کا نام لکھا ہوگا؟ دوسرے نمبر پر جس ہستی کا نام لکھا ہے اس ہستی کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں نہ ہوتا؟ کیوں نہ ہوتا؟ غیروں نے بھی مانا، اپنے مانے نہ مانے، غیروں نے تو مانا ہے، اپنے مانے نہ مانے، غیر مسلموں نے تو مانا ہے، اور مانتے بھی کیوں نہ؟ سارے صحابہ 1,44,000 صحابہ، سارے صحابہ مرید رسول ہے کہ نہیں؟ ہم بھی حضور علیہ السلام کے مرید، صحابہ اکرام بھی حضور کے مرید، حضور کے شاگرد بھی تھے صحابہ، حضور کے مرید بھی تھے صحابہ، حضور کے جانثار بھی تھے صحابہ، حضور پر 100 جان سے قربان بھی تھے صحابہ، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں۔ عمر کی یہ فضیلت ہے کہ عمر مراد رسول ہے۔